رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کی مجلس میں موجود کسی شخص کا یہ ایک تحریری سوال تھا۔ شیخ نے بلند آواز سے سوال پڑھنا شروع کیا کہ جناب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے نے شادی کو بہت مہنگا اور مشکل جبکہ زنا کو بہت سستا اور ہماری دسترس میں کر دیا ہے۔ میں ایک غیر شادی شدہ نوجوان ہوں۔ غیر محرم خواتین سے بدنگاہی معمول بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل پر غیر اخلاقی چیزیں بھی دیکھنا معمول میں شامل ہے۔ اسے برا سمجھتا ہوں مگر خود پر قابو نہیں رہتا، کیا کروں؟ جیسے ہی شیخ نے سوال پڑھ کر ختم کیا تو اس نے فوراً اس جملے سے اپنی بات کا آغاز کیا کہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیجئے۔ سوال ختم کرنے کے بعد بلا توقف شیخ نے یہ بات کہی اور کہ پھر سارے لوگ ہماتن گوش ہو کر اس کی بات کو سننے لگے۔ اب انہیں معلوم تھا کہ علم کا دریا بہنا شروع کر دے گا۔ پھر شیخ نے کہنا شروع کر دیا کہ جذبہ ہمیشہ عقل کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ انسان جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کرتا ہے۔ جذبہ پہاڑی دریا ہے، آپ اس کو تھام نہیں سکتے، ہاں اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ انسان کے اندر دو جذبے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہو جائیں تو وہ شدید ترین ہوتے ہیں، غصہ اور جنسی خواہش۔ فرمایا یہ جس وقت ابھرتے ہیں ہر دیوار کو گرا دیتے ہیں، ہر بند دروازے کو کھول دیتے ہیں اور کوئی بند دروازہ ان کی راہ کو روک نہیں سکتا، مگر اس شیخ نے کہا مگر اس لمحے میں ایک وقفہ آتا ہے۔ اگر اس لمحہ کے اندر انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے رب العالمین کی ذات کو پکار لے، رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے اور رب العالمین کو یہ پکار سنا دے، اپنی وش لسٹ رب العالمین کے سامنے پیش کر دے اور اپنے آپ کو اس طور پر دکھلا دے کہ عام حالات کے اندر بھی رب کی ذات پکار کو سنتی رہتی ہے، ہر وقت ہر لمحہ سنتی ہے، لیکن اس خاص لمحہ کے اندر جب انسان رب العالمین کی ذات کو پکارے گا تو وہ زمینوں سے آسمان اور آسمان سے عرش تک پھیلے نہ جانے کتنے فرشتوں سے گزر کر در قبولیت کے سامنے پہنچتی ہے۔ مگر اس لمحہ آپ کا جذبہ آپ کی پکار میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر دیوار کو ڈھاتی ہے، ہر دروازہ کو توڑتی ہے، سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے، اور جب وہ عرش تک پہنچتی ہے پھر در قبولیت کا در انسان کے اوپر کھلتا ہے۔ پھر سب سے پہلے شیطان کے ڈنگ کو نکال کر سینے کی جلن کو ٹھنڈک سے بدل دیا جاتا ہے، پہلے صبر دیا جاتا ہے، پھر زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ نعمتیں عطا کی جاتی، پھر انسان کے لیے شکر کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان جذبات میں الجھا کر انسان کو پھانستا ہے، مگر یہ جو شیخ بتلا رہا ہے کہ شیطان کا داؤ اسی کے اوپر الٹ دیجئے، وہ آپ کو مجرم بنا رہا تھا، آپ محبوب بن گئے، وہ آپ کو اللہ کا باغی اور دشمن بنا رہا تھا، آپ اللہ کے محب اور اللہ کے قرب کے اندر تعلق پیدا کرنے والے بن گئے۔ لمحہ تھا کہ آپ کو وہ دنیا اور آخرت سے رب کی عطا سے محروم کر رہا تھا، اس لمحہ کے اندر آپ نے رب کو پکار کر دنیا اور آخرت میں وہ سب کچھ اپنے لیے پا لیا جو آپ کے خوابوں سے زیادہ تھا، جو آپ کی خواہش سے بڑھ کر ہوتا ہے، جو آپ کے جذبات جس کے اوپر آپ نے قابو پا لیا، اس لمحہ کی اس نیکی کے بدل کے اندر رب آپ کو وہ عطا کرتا ہے، رب آپ کے اوپر وہ انعامات کی بارش کرے گا، رب آپ کے اوپر وہ کرم نوازیاں فرمائے گا، رب آپ کو ان چیزوں سے نواز دے گا، رب کی عطائیں اس قدر بڑھ جائیں گی کہ آپ کے تمام دکھ درد ماضی کے دھل جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی تمام ابتلائیں سکھ اور چین کے اندر بدل جائیں گی۔ لیکن اس لمحہ کے اندر آپ نے اپنے جذبات کے اوپر قابو پانا ہے۔ اگر آپ نے اس وقت قابو پا لیا تو پھر رب کی محبت سے تمہارا دل معمور ہو جائے گا، اور یقینی بات ہے پھر تمہارے اوپر ایسی عنایات ہوں گی اور اس حد تک ہوں گی کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ بس آپ یہ کیجئے کہ جس وقت شیطان آپ کو مجرم بنا رہا تھا، آپ اس لمحہ کے اندر اپنے جذبات کے اوپر قابو پا کر اس کے محبوب بن جائیے۔